رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے میں بھائی باہر جائیں، باہر جائیں، میں برداشت نہیں کروں گا کہ ایک شخص میرے گھر میں بیٹھ کے میری تصویر کے لیے یہاں مذاق اڑانے کے لیے آپ جان بھائی رسول اللہ کی بیوی اہل بیت سے نہیں ہے؟ اہل البیت کا صحابی کہہ رہے ہیں اہل البیت میں سے، ارے بھائی صحابی جو آپ کو بتا رہا ہے آگے بتایا کہ لیکن یہ لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی صحابی کہہ رہا ہے ولیکن اہل بیت من حرم صدقہ، جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب آپ مجھے بولے ہیں کہ بی بی عائشہ پہ صدقہ حلال تھا؟ بالکل صدقہ لیتی تھی، بالکل لیتی تھی، میں آپ کو بتا دوں لیتی صدقات لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہی ہے، صحابی نے خود یہ کہا، صحابی نے، میں آپ کو اس کے ریفرنس بھی دے دوں گا، صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے، لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے۔ آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت، میں کس معنی میں مان رہا ہوں، میں جس معنی میں مان رہا ہوں، جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا، قرآن نے کیا، قرآن نے جسے آپ نے مثال دی ولما سار باہلی، نبی کی بیویاں بالکل اہل البیت میں سے، لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے، ہم نے تو انکار کس بات ہے، لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جس پہ نازل ہوئی، جس موقع کے اوپر صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے، لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے۔ آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت، میں کس معنی میں مان رہا ہوں، میں جس معنی میں مان رہا ہوں، جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا، قرآن نے کیا، قرآن نے جسے آپ نے مثال دی ولما سار باہلی، نبی کی بیویاں بالکل اہل البیت میں سے، لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے، ہم نے تو انکار کس بات ہے، لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جس پہ نازل ہوئی، جس موقع کے اوپر وہ صرف پنج تن پاک ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سوال تو یہی ہوتا ہے تطہیر کس سے ہو رہی ہے، میری بات سنیں، تطہیر کس سے ہو رہی ہے، رجس کا کیا معنی ہے؟ رجس کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معنی ہے، کہ ان سے خطائی نہیں ہو سکتی، وہ ہر طرح کی رجس سے دور ہیں، ان کے قول صحیح ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے رجس کا معنی کہ اس طرح کی ہر رجس سے وہ دور ہے۔ یہ آپ کی یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تفسیر ہے، ام المؤمنین ام سلمہ کی تفسیر ہے، اللہم ذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگار ان سے رجس کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے، اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ان کے مد مقابل کوئی نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جن ذوات قدسیہ کے اوپر چادر اڑائی، مجھے بتایا اگر اہل البیت میں سے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تو دور نہیں تھا، بلا لیتے اس آیت کے اندر شامل ہو جاتی، ان کے لیے آیت اتر چکی ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ ارے کمال ہے، جب اہل بیت کا نام آ چکا ہے تو معاملہ تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ نے انکار کرنا ہے، قرآن تو نص وہی دے رہا ہے، لعنت تو پھر آپ بیویوں کو اہل بیت ایک طرف مانتے بھی ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں مانتا ہوں میں، کیسے نہیں مان رہے آپ؟ میں مانتا ہوں لغوی معنوں میں، شرعی معنوں میں نہیں مانتا۔ کیسی بات ہو گئی، آپ شرعی معنوں میں نہیں مانتے؟ لیکن بات اچھا تو آل عقیل آئے تھے اس وقت چادر کے اندر، صحابی ہے نا، صحابی بھائی تو وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، صحابی ہے نا، لیکن معذرت کے سنیں یہاں آپ نے اپنی بات کو کنٹینیو کریں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاق و سباق دلالت کرتا ہے، آپ قرآن سے جو آپ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن میں تو آیت ہے نا وقرن فی بیوتکن، کس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے گھر میں آپ رہیے، وقرنا فی بیوتکن۔ اب وقرنا کے معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ وقار کے ساتھ رہی ہے، کسی نے تعبیر اس کی ہے کہ بھئی منتظم رہی ہے گھر کے اندر، سمجھے نا، ولا تبرجن تبرجن جاہلیہ، یہ تو بی بی فاطمہ زہرا کے متعلق تو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، کیونکہ زمانہ کے ساتھ جاہلیت کے زمانے پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ کی تربیت ہی نبوت کے گھر میں ہوئی ہے۔ سیاق و سباق کی بات آپ نے فرمائی کہ سیاق و سباق قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت لے ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں لینا، آپ نے صرف قرآن کی ساری آیت چھوڑ دی۔ آیات میں یہ ہے بیوت، یہاں پر آ کر 33 میں آ کر اللہ فرما رہا ہے بیت، ایک گھر، اہل البیت کا ذکر ہے، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گھر، صاحب البیت ایک ہی شخص ہوگا نا۔ اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ سنیں میری بات سنیں، اگر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ہاں تو وہ ان کے غرفے الگ الگ تھے، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ پھر آگے فرمایا ایک گھر والے، کیا گھر الگ ہے، اچھا دیکھ لیں دیکھیں اس طریقے آپ نے قرآن کی آیت کی بات، سیاق و سباق کی بات، اہل البیت جو ہے صاحب البیت کے حساب سے گنا جاتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو صاحب البیت ہے وہ حضور ہے، صحابہ نے بتا دیا، وہ حضور ہے صاحب البیت، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ بھی وہ کرنا فی بیوتکن، اس سے مراد ہے کہ جو آپ سن لیں میری بات، ام المؤمنین ام سلمہ نے بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ضد والی بات ہے، جب ایک قرآن کی ایک آیت کو آپ اٹھا رہے ہیں، اب اس کے اندر آپ تمیز باندھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں لے لو، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے قرآن کی آیت لینی ہے تو پوری لے، قرآن کی پوری آیت میں ہے کس سے مخاطبہ ہو رہا ہے، قرآن کی ایک آیت پوری کمپلیٹ، میں تو کہہ رہا ہوں صحابہ کی بات مانو، تو بھائی آپ کو قرآن کی پہلے نص ہے نا، پہلے نص ہے، ہم نے صحابہ کی بات کا انکار کب کیا؟ صحابہ نے کیا کہا ہے کہ اس کہہ رہے ہیں نساء من اہل بیتی، اب نساء من اہل بیت میں آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ نساء سے مراد رسول اللہ کی زوجات بھی ہے، اور دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زوجات نہیں ہے اس معاملے میں، جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت دیکھیں، یہ حدیث دیکھیں 6228، نیچے والی دو لائنیں پڑھیں اس کو۔ صحابہ کے فہم پہ میرا اور آپ کا فہم معتبر نہیں ہے۔ کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل بیت نساء قال لا ایم اللہ ان امرأۃ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں زید بن ارقم کے اہل البیت
جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو اس معنی میں اہل البیت ازواج نہیں ہے. ازواج اصحاب کساء، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فلاں راوی یہ ہے وغیرہ. ساق حديث بنحو حديث أبي حبان غير إنه قال ألا وإني تارك فيكم ثقلين إحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا. اچھا سنیں صحابی سے سنیں آپ خود پھنستے ہیں ابھی. قال اب آپ تو مان رہے نا کہ نساء کی مطلب اہل بیت بی بی فاطمہ زہرا نساء ہے، ایک خاتون ہے، کہہ لیں گے ان کی خواتین میں، کہہ لیں گے نہیں وہ اب سب ہٹ گئے. اور سنیں ایسا نہیں حدیث کس بات میں سنیں اللہ ارے سنیں مجھے پورا کرنے دیں. آپ نے حدیث پکڑائی نا، اب حدیث میں آپ کو تشریح کرتا ہوں. حدیث کے کہہ رہا ہے کہہ لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث بنحو حدیث ابی حبان غیر انه قال. ٹھیک ہے نا، کیا حدیث کس بارے میں انہیں ترکت فیہم ثقلین، حدیث ثقلین ہے. ٹھیک ہے نا، قال کتاب اللہ عز وجل وهو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه قلنا یعنی ہم نے، اب میں یہ عربی بولتا جا رہا ہوں اردو میں، کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور جو اس نے اس کو پکڑے تھاما بوجھا اس کی اتباع کی وہ ہدایت پہ. ومن ترکہ جو اس کو کس کو کتاب اللہ سنیں اب آگے پڑھیں. اب آج نہیں یہیں سے تو بات معاملہ ہے کہ معاملہ کس بات پہ ہے، اس کا مقصد یعنی کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت پہ آپ کیسے آئیں گے. تو اس نے کہا ہدایت پہ آپ ایسے آئیں گے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہوگی اور اہل بیت. اب اہل بیت کی جب اس نے کہا تو کہا کہ نساء النبی، کہ نبی کی عورتیں بیویاں. اب آپ ایک طرف مان رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نبی کی نساؤں میں سے گنی جا رہی ہے. نہیں سنیں نساء سے ایک مجمل، میں نے نہیں کہا سب بیویاں نہیں، بات سنیں نہیں یہاں نساء کی بات ہو گئی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا، بیویاں شہزادیوں کی بات نہیں. سنیں بات سنیں کیوں اب یہاں کیوں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے پوری حدیث جب مبالغہ ہوا تھا تو کیا لگا نساؤکم و نساؤنا. سنیں نہیں حدیث تو پڑھ لیں، یہ دو رنگی جہاں بھی نساء کا لفظ آئے گا نہیں، جب آپ چلا رہے ہیں نا، آپ چلا رہے ہیں، میں نہیں، اس لیے کہ صحابی نے نہیں یہاں آپ نے نساء نبی کو سنیں، وہاں تطہیر کے معاملے میں آپ نے نساء نبی مانگی تو اس میں بی بی فاطمہ زہرا. یہاں نساء کی جب بات آئی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا تو آپ نے کہا بہت اسباق کو الگ کریں یہاں سے. آگے تو پڑھ، یہ آپ کی وہ ہے. قال اللہ ایہم اللہ قال ان امرأة تکون مع رجل عصر من الدہر ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. جب اس کو پورا پڑھیں ثم کیا ثم يطلقها فترجع الى ابيها وقومها. يطلقها یعنی وہ بیوی مرد کے ساتھ ہوتی ہے، جب اس کو طلاق دی جاتی تو واپس اپنے شوہر کے گھر میں لوٹ جاتی ہے. سیدہ کو کیسے اس میں شامل کر رہے ہیں؟ نہیں بات سنیں، میری بات سنیں. یہ تو بعد معاملہ حضور کی وفات کے بعد جو ہے نا سمجھا گیا کہ ترکت فیکم ثقلین، کہ میرے بعد تم دیکھنا اس بات کو. ٹھیک ہے نا. اور امہات ایسی بات مت کریں، امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے. صحابی دیکھیں، صحابی نے ایک چیز کو سمجھایا ہے. دیکھیں یہ اس کی اپنی ذاتی رائے، صحابی مقصد نہیں ہے، صحابی اجتہاد کرتا ہے معاملے میں. ہاں کر سکتا ہے، کیوں؟ صحابی پہ وہی اترتی ہے. نہیں میں اختلاف کر سکتا ہوں معاملے میں، کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ نہیں دیکھیں انسان بھائی دیکھیں ایک صحابی کا ایک قول ہے، ایک شاذ ہے. نہیں آپ نے تو کرنا ہے، آپ تو کریں گے اختلاف، اور آپ بھی کرتے ہیں. کیسا نہیں کرتے ہیں؟ ابھی آپ جب آج ایک بات ہو رہی ہے کہ رسول صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ بات کرنے نہیں دینا چاہتے مجھے، میں تو پورے بات کرنے دیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کا ایک شاذ قول بھی ہوتا ہے، مطلب یعنی باقیوں ایک اجتہاد ہے. نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے. ایسے فقہی معاملات کے اندر ایک صحابی کہتا ہے کہ سورج کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں رمضان روزے. ایک صحابی کا قول یہ بھی ہے. اچھا ہاں ہے شاذ قول ہوگا نا. میں تو کیا کہہ رہا ہوں، میں شاذ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی چیز آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ شاذ سے اختلاف کرتے ہیں، میں نے کہا شاذ قول سے اختلاف کر سکتا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک صحابی کا یہ بھی قول ہے نا. اب دیکھیں بات سنیں، یا تو میں مفتی نہیں ہوں اس وقت، مجھ سے فقہ بعد میں نے آپ بڑی بات کی ہے اس بات سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بات کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے. میں نے کہا شاذ قول جو ہوتا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس جگہ پہ آپ صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ نساء جو ہے سمجھانا، نساء کی اس نے کہا کہ نساء ہدایت کے لیے نہیں ہے خواتین. ٹھیک ہے نا. اب باقی جو چیز ہے آپ نے ان سے اہل بیت سے کرنا ہے. اب اس میں بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی لے یا نہ لے، ٹھیک ہے نا. امہات المؤمنین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوا حمیرہ ہادی، بی بی عائشہ سے پوچھو. بہرحال آپ نہیں یہ تو ہے حدیث نا. اب حدیث کو کیوں آپ کا آگے کہ آپ یہاں پر صحابی کی بات کو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ قول نہیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. میں نے دیکھا ایک صحابی سے سفینہ مولا سے، ٹھیک ہے نا، اس سے میں نے اختلاف کیا ہے
کس اختلاف کیا کہ حدیث کی وہ تشریح کر رہا ہے 30 سال کی، خلافہ بعد 30 سنہ، اور پھر اس نے ساروں کو گنا، میں نے کہا یہ قول اس کا اجتہادن ہے، دوسری اسی چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے. آپ کی آ گئی. اس میں دوسرا آپ نے جو یہ سیاق سباق کی بات کہی نا، اس پہ میں اتنی بات کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا نا کہ پچھلی آیتوں میں عورتوں سے خطاب ہے، ازواج رسول سے ہے سورہ احزاب کے اندر، پھر اس اہل البیت کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پہ بھی اہل البیت سے مراد پھر ازواج رسول ہے. یہ آپ کا سیاق و سباق سے لے رہے ہیں. آیت اتری ہی انہیں کے لیے، ہاں اتری ہی انہیں کے لیے. میں نے آپ کو بتا دی کہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ کے پاس یہ تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ نہیں سمجھتے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک روایت بتا. ارے میں جب کھولنے بیٹھتا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں بغوی کو چھوڑ دیں. روایت نہیں. تو آپ یہ تو مجھے پہلے کہتے کہ سر آپ نہیں دیکھیں، جب آپ سے میں نے سنیں نہیں یہ سن لیں، ان سے جب رابطہ کیا گیا ہے تو میں نے کہا موضوع کیا ہوگا، انہوں نے مجھے موضوع نہیں بتایا. اب آ کے مجھے نہیں پہلے بتایا جب میں بات کر دی ہے. آدمی کسی کی تیاری کرتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس یہ موضوعات ہے، اب میں یہ موضوعات آپ کچھ لا کے رکھے. آپ نے تو ماشاءاللہ کتابیں لا کے رکھ دی ہیں، میرے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے موضوع کے متعلق کہا تو میں آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن مجھے پڑھنے میں دقت ہوگی کہ بھئی ہاں کہاں پہ بات میری جا رہی ہے کہاں پہ نہیں جا رہی ہے. یہ حرکتیں اچھی نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو یا تو موضوع کی تیاری کے لیے بتائیں کہ یار ابھی دیکھیں ہم آپ سے یہ بات کریں گے، آپ تیار رہنا. ہم کہتے ٹھیک ہے. آپ مجھے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کو سرپرائز میں چلے جنرل ویو میں بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اختلوا فی الجاہلیہ الاولی، یہیں پہ میں امام بغوی کی تفسیر بتا رہا ہوں. قال مجاہد وقتادہ تبرج و تکسیر و تعریج آگے. ابھی دیکھیں ساری چیز آ جاتی ہے، پیچھے جانا پڑ رہا ہے. تبرج جاہلی اولیاء قال قتادہ هي قبل ما قبل الاسلام، اور قيل جاهلي الاولى ما ذكرنا وجاهلي الاخرى قوم يفعلون ما فعلوا في اخر الزمان. لا 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 ذكر الاولى ان لم تكن اسمه کھول کے وانه اهلك عاد. اچھا اب یہیں پہ یہ آ گیا نا. اب وہ فرما رہا ہے، مجھے تفسیر میں یہ بتا رہا قد واراد باهل البيت نساء النبي لانهن في بيته، وروايه سعيد بن جبير عن ابن عباس وتلا قولي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات، وهو قول علقمة ومقاتل، وذهب ابو سعيد الخدري وجماعه من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهما انهم علي وفاطمه حسن. یہ کچھ نہیں وہاں چلا گیا. نہیں دیکھیں یہاں مذاق اڑانے کے لیے آئے تو پھر پلیز مت آئیں. مذاق نہیں اڑانا، یہ آپ کو میں ابھی سے وارننگ کر رہا ہوں. چلے میں نے وہ سرودی صاحب سے اپنا بالکل کٹن کر دیا کیونکہ وہ تذلیل پسند کرتے ہیں علم کی. یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے اچھا عربی بول سکتا ہوں، عربی لکھ سکتا ہوں، عربی چاہے تو کسی کو عربی میں مجھ سے بتا دیں، ٹھیک ہے نا. یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعید خدری کی اور جماعہ من التابعین منهم مجاہد وقتادہ، سعید خدری منهم جماعہ. اس سے پہلے کیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ هُوَ قول علقمہ مقاتل. علقمہ مقاتل کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیویات ہیں. دیکھیں اب ایک چیز کو آپ نے لینا ہے. اب آپ کہیں کہ میں اپنی مزے کی کوئی بات لے لوں تو نہیں ہے نا، ہر چیز کو تفصیل سے لینا ہے نا. اب یہاں پہ مقاتل کون تھا؟ مقاتل تو تابعی تھا، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ بات ہے، حدیث بتا کیا بات ہے حدیث میں. آپ کو نص جب سمجھا رہا ہوں کہ نص تو بات کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے حدیث کی رائے، تو بھائی نص میں تو یہی بات ہے نا. نص کے حوالے سے کیا تبرج جاہلیہ بی فاطمہ زہرا پہ اتریں گی؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا صحابہ اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ سے ہو. نہیں شرط یہ جی بالکل ضروری کیسا؟ اس لیے کہ صحابہ نے صحابہ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کے بیچ میں بالکل اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ صحابہ کے بیچ یہاں اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے نا، صحابہ نے اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ کچھ نے یہ کہا کچھ نے وہ کہا. صحابہ کی مجھے کوئی حدیث بتا دے. میں نے آپ کو صحیح مسلم سے بتائی. تو آپ نے نہیں بتائی حدیث میں. کیا بتائی آپ نے حدیث میں؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے دھاری دار چادر اوڑھ کی تھی، وہ ان کے اوپر اوڑھایا اور فرمایا دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین وقال اللهم هؤلاء اهلی. صحیح مسلم کی روایت. ٹھیک ہے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تو خود فرما رہی ہے کہ یہ آیت ان کے لیے، یہ آیت ان کے لیے. جب سنیں وہ حدیث پڑھا ہے جو ابھی بول رہے ہیں آپ، یہ آیت ان کے لیے. یہ حدیث صحیح مسلم کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں آپ کو بتا لکھے. وہ تو بی بی ام سلمہ جب پوچھ رہی رسول اللہ سے، وہ ترمذی میں، یہ صحیح مسلم وہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ کہ میں ہوں ان میں سے، تو کہہ رہی بلا. رسول اللہ کہہ رہے بلا. بلا یعنی ایک چیز کو یقین پہ آپ یقیناً ہیں. جی جی بلا کی مراد یقیناً ہونا. صحیح مسلم میں روایت ہے. تو اچھا مجھے حضرت یہ تو چلیں یہاں تک بات ہوگی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے. یہاں ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی. اچھا آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں آپ بات کریں. آپ نے یہ بات دیکھیں میں ایک بات ہے کہ میں آپ کی کسی علم کی تذلیل نہیں کروں گا، تو آپ سے گزارش ہے آپ کے سننے والے بھی یہ تذلیل کا طریقہ کار. باقی بات آپس میں جو ہے شروع سے آپ کو پتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ آپ نے دیکھیں نا
آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ مجھے کہتے یہ فاروق صاحب یہ موضوعات ہیں، ہم نے یہ پہ بات کرنی ہے. آپ نے مجھے نہیں بتایا، میں نے پوچھا بھی آپ سے. آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے کہ آپ تیار رہے نا، ہم آپ سے یہ بات کرنے آ رہے ہیں. آپ نے نہیں بتایا مجھے. میں نے کہا چلے آپ جنرل ویو میں جو میرے ذہن میں کیا تھا کہ امام مہدی کے متعلق بات کریں گے جو عموماً بات کرتے ہیں. پہلے ہماری طے نہیں ہوئی نا. تو یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے ذہن، آپ کی نیت تھی کہ آپ مجھ سے اس معاملے میں بات کریں گے. واللہ باللہ تو آپ یہاں آ کر آپ نے طے کیا؟ نہیں، یہاں طے کیا؟ یہ نہیں تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پھر کیا نیت تھی آپ کی نیت جو تھی نا، مجھ سے آپ کہہ دیتے کہ سر آپ نے یہ تیاری کر لیں، ہم اس موضوعات کو رکھتے ہیں. آپ نے تو مجھے بتایا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں نے پوچھا بھی آپ سے نا. بات کی نا آپ نے چینل پہ بات کی ہے. یہ ہو گئی 6261 نمبر کی حدیث ہے، یہ بالکل آ گئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا. اچھا حضرت قبلہ حضور، آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے اہل السنت کے یہ موقف ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں گے، اہل البیت کی اتباع نہیں کریں گے. کس نے کہا؟ یہ آپ کی ٹیٹ میں، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر. دیکھیں وہ تفضیل کا معاملہ بات کر رہا ہوں. نہیں، آپ نے اتباع کی بات کی. دیکھیں بات سنیں، جب میں نے کہا کہ جب مجھے کوئی بتائیے کوئی حدیث. یار آپ بات بھی کرنے دیں نا، حوصلے سے سنیں میری بات کو. صحابہ کو جب میں نے کہا، جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے اندر اہل البیت خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اہل البیت کا ہوگا وہ صحابی تو رسول ضرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، ایک تو شرط ہوگی نا ایک بات کو کہ یہ اہل بیت بھی اور صحابی رسول تو ہوگا، لیکن ہر صحابی اہل بیت تو نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک بات لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کوئی تعریف کی ہے اس طرح سے؟ کہ اس داری میں آپ کو یہ سمجھا جیسا صحابی کا لفظ آئے گا اہل بیت، اس میں مراد یہی ہے نا کہ جو رسول اللہ کے صحابہ جدا. یار جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہلا انہوں من اہل بیت، کہلا نہیں تمہارے اہل بیت سے نہیں. کیوں؟ سن لینا یار، آپ بات کو حوصلے سے سن لینا. کیا اس نے کہا کہ انہو لیس من اہل بیتک، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم پہ ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے نا، تو میں نے یہی آپ کو فرما رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جو اہل بیت سے مراد اگر صحابی سے مراد ہوں گا تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے. لیکن تفضیل کے معاملے کے اندر ایک الگ کیٹیگری ہے. ہاں بالکل ایک الگ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا، تفضیل کی بات کریں گے تو اس کے لیے آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی. ہاں کیا؟ کہ میرے بعد حضرت ابوبکر اور عمر. ہاں یہ حدیث ثابت ہے. کہاں پر ہے؟ ساری باتیں ہم دیکھیں نا، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ میں فاروق صاحب کو اچانک لاؤں گا. جب بول رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنا کتاب وہاں سے لے کے آؤں، میری کتاب کے اندر بڑے چشمے سے دیکھ لیتا ہوں جہاں پہ یہ حدیث ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سے کیا مطلب حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث ہے. ٹھیک ہے، کہ میرے بعد جو ہے حضرت عمر اور ابوبکر کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کی اتباع کرنا. اتباع کرنا یا اقتداء کرنا؟ اتباع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلے اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد خلفاء راشدین کی سنتوں کو پکڑ لینا، تو اس سے کیا مراد ہے سنتوں کو پکڑنا؟ اقتداء چلے مان لیتا ہوں، اقتداء کرو میرے بعد ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی. جی اچھا، یہ حدیث ثابت ہے. یہ حدیث ہے، یعنی اس کی سند ٹھیک ہے؟ بالکل درست سند ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سند بھی درست ہے. یہ وہ بعد میں اس پہ آئیں گے، یہ اس روایت کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کو نکال لوں اگر مجھے مل جائے ابھی. یہاں پہ حدیث پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ کتاب کے اندر ہے. بہرحال حدیث ہے صحیح، ترمذی کے اندر ہے یہ روایت. اچھا آپ مان رہے؟ جی جی، سنن ترمذی میں یہ روایت. اچھا آپ مان رہے تو پھر کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ حضرت کہ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس حدیث کے حوالے سے. یہ لسان المیزان ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے، المتوفی 852 ہجری، نمبر ہے 6973. اس میں آپ یہ پڑھیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کون سی حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. اس نے صرف نام کیا محمد بن عبداللہ بن عمر بن قاسم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر بن اچھی آتی ہے عقیل فقال لا يسوى الحديث ولا يعرف نقل الحديث. تو اس حدیث کے کون سے حدیث کے متعلق بات کر رہا ہے؟ حدثنا نافع اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر فهذا لا اصل له من حديث مالك بن بل هو معروف من حديث حذيفه بن يمان. آپ یہ کہنا چاہ رہی حدیث نہیں باطل ہے؟ سند باطل ہے یہ آپ حدیث باطل ہے؟ باطل ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے مفتی راشد صاحب مجھے نہیں پتا کسی کا، آپ نے چینل پہ پڑھی ہے روایت؟ میں نے پڑھی اور میں واثق ہوں. میں تو ثابت ہوں نا. ابھی آپ نے یہ بتا دی ہے نا کہ حدیث باطل ہے. کون کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہلے تمہیں یہ پتا چاہیے. حجر اسقلانی. نہیں سنیں بات سنیں. ابن حجر کسی کا قول نقل کر رہا ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا قول نقل کرنے کو مطلب یہ نہیں کہ کسی کا قول نقل کرنا یہ نہیں ہے. اب خلفاء راشدین مہدیین کی اتباع کرنے والا قول وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت سنیں آپ ایک بات، میں بات وہی کہہ رہا ہوں. میں نے وہی کہا، میں نے کہا حدیث، میں نے کہا حدیث ہے. آپ کہہ رہے حدیث باطل ہے. اچھا ابن حجر آپ یہ کہہ رہے، یہ بقول آپ کے، ٹھیک ہے نا. ابن حجر سنیں، اور وہ حدیث جس میں کہا کہ میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین کی جو ہے نا سنتوں کو پکڑ لینا، یہاں تک دانتوں سے کرنا، یہ بھی باطل ہے. صحیح. خلفاء راشدین مہدیین کون ہے؟ اور کون ہے؟
کون ہے آپ نہیں آپ بتائیں, اب آپ نے پڑھی, آپ بتائیں. ہاں تو کون ہے رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ آپ رسول اللہ نہیں, آپ مانتے نہیں ہے. یعنی ابو بکر, عمر, عثمان کو خلفاء راشدین مہدی نہیں مانتے آپ؟ استغفر اللہ العظیم, میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں, یعنی رسول نے بنایا ہوگا ان کا خلیفہ, تو کس نے بنایا؟ رسول نے بنایا ان کو خلیفہ, تو کس نے بنایا؟ وہ کیسے بنے؟ یعنی حضور نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا. دونوں میں سے ایک بات ہے, یا تو آپ رسول اللہ کے خلیفہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اچھا میں تو مان رہا ہوں بھائی. ہاں نہیں مان رہے تو بول رہے ہیں خلفائے راشدین ہے, میرے ماننے سے تو پھر کسی چیز کی پھر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی چیز کا قانونی ہونا تو نہیں ثابت ہوتا. میں تو کہوں گا کہ جناب پاکستان کے سارے غریبوں کو نہیں, یہ تو اعتقاد کی بات ہے, یہ تو اعتقاد کی بات ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین مہدی نہیں ہے, تو آپ یہ کہہ دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں. نہ پھر آپ نہیں کہہ رہے, کیا مطلب ہے؟ آپ ایک طرف کہہ رہے کہ کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا. یہ روایت اس میں چلیں گے, ترجمہ بھی ہے, ہاں صحیح بخاری کیا ہے, روایت نمبر ہے یہ, اس کو پڑھیے گا یہاں سے سند سے. ها سفيان عن حشام بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلفه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال لا يغن راهب وددت إني نجوت منها كفانا لا لي ولا على علي ولا لا أتحمل حيا ولا ميتا. کس نے کون کہہ رہا ہے یہ آپس میں کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کون کہہ رہے ہیں. نہیں محمد بن یوسف فربیابی نے بیان کیا, کس نے حدثنا محمد بن یوسف, جی حدثنا سفيان عن حشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إني أستخلف وقد استخلف من هو خير مني. ٹھیک ہے نا, کون کہہ رہا ہے, کس سے پوچھ رہا ہے؟ عن أبيه عبد الله بن عمر, عبد الله بن عمر اپنے باپ سے, یعنی کون؟ حضرت عمر سے. قيل عمر ألا تستخلفوا, کہ تم اپنے کو تستخلف, ألا تستخلفوا یعنی اپنے خلافت کسی کو دے رہے ہیں, کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں, إني أستخلف وقد استخلف من هو خير مني ابو بکر. ٹھیک ہے نا, اگر میں خلافت دیتا ہوں مجھ سے پہلے دینے والا جو مجھ سے خیر ہو ابو بکر. وَإِنْ أَتْرَكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر میں چھوڑ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑا. ٹھیک ہے, کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. ہاں نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا, تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا نہیں بھائی باہر جائیں, باہر جائیں, میں برداشت نہیں کروں گا کہ ایک شخص میرے گھر میں بیٹھ کے میری تذلیل کے لیے یہاں مذاق اڑانے کے لیے. آپ جائیں باہر جائیں.